ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کی اپیل کرتا ہوں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال انڈیا کے زیر اہتمام مالیگاؤں مہاراشٹرا میں 16 دسمبر 2025 کو ایک منظم فلاحی پروگرام کے تحت 8 لاکھ روپے مالیت کی 50 ٹھیلا بنڈیاں مکمل ساز و سامان 50 مستحق نادار اور بے روزگار افراد میں تقسیم کی گئی ہیں۔ اس منصوبے میں 16 مکس فروٹس، 27 مکس سبزیاں اور 7 پلاسٹک آئٹمز کی ٹھیلا بنڈیاں شامل تھیں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد وقتی امداد کے بجائے مستحقین کو باعزت اور مستقل روزگار فراہم کرنا تھا۔ پروگرام کی منصوبہ بندی، مستحقین کے سروے اور شفاف تقسیم کے تمام مراحل صفا بیت المال انڈیا کی جانب سے آئی ہوئی ذمہ دار ٹیم کی نگرانی میں انجام پائے۔ اس موقع پر شیخ ابراہیم نے بطور سروے مینیجر خدمات انجام دی، جبکہ محمد ابراہیم اللہ خان اور محمد دانش نے بطور سروے آفیسر مستحقین کی جانچ اور انتخاب کے فرائض سر انجام دیے۔ میڈیا کوریج کی ذمہ داری حافظ الیاس رشیدی اور عادل امامی نے بحیثیت میڈیا کوآرڈینیٹر ادا کی، جبکہ سید فیضان نے انتظامی امور میں فعال کردار ادا کیا۔ مقامی سطح پر اس فلاحی پروگرام کی کامیابی میں محمد مجیب الرحمان صاحب، محمد خلیل صاحب کا تعاون نہایت اہم اور قابل ستائش رہا، جن کی مسلسل محنت اور مؤثر رابطہ کاری سے یہ منصوبہ خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ صفا بیت المال نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ادارہ خود کفالت اور معاشی استحکام کے پائیدار منصوبوں کے ذریعے کمزور طبقات کی زندگی میں مثبت اور دیرپا تبدیلی لانے کے لیے مسلسل سرگرم رہے گا۔ یہ اقدام ملک میں سماجی ہم آہنگی اور معاشی خود انحصاری کی ایک قابل تقلید مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب میں کام کرنے والے مہاجر مزدوروں کو ایک بڑی راحت ملنے والی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی صدارت میں ہوئی سعودی کابینہ کی میٹنگ میں صنعتی شعبوں میں کام کرنے والے مہاجر مزدوروں پر عائد ہونے والی مالیاتی فیس ٹیکسز کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اس قدم سے نہ صرف سعودی صنعتوں کو فائدہ ہوگا بلکہ وہاں کام کر رہے 3 لاکھ ہندوستانیوں سمیت دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے مہاجر مزدوروں کو بھی براہ راست فائدہ ملنے کی امید ہے۔ مالیاتی فیس میں رعایت ان صنعتی اداروں پر نافذ ہوگی جو سعودی عرب میں صنعتی لائسنس کے تحت رجسٹرڈ ہیں، یعنی فیکٹریوں، مینوفیکچرنگ یونٹس اور انڈسٹریل پروجیکٹس میں کام کرنے والے مہاجروں کو اب حکومت کی جانب سے عائد کی جانے والی اضافی فیس نہیں دینی ہوگی۔ اس سے کمپنیوں کا خرچ کم ہوگا اور مزدوروں پر بھی بالواسطہ بوجھ کم ہوگا، یہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 دسمبر کو عمان کے سلطان ہاشم بن طارق السعید سے ملاقات کی اور 2 فریقی معاملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران ہندوستان اور عمان نے مفت تجارتی معاہدہ FTA پر دستخط کیے، جس کے دور رس اثرات مرتب ہونے کی امید ہے۔ اس موقع پر عمان حکومت نے 2 فریقی تعلقات کو مضبوط کرنے میں تعاون کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو آرڈر آف عمان سے نوازا ہے۔ نئی دہلی، لاوارث کتوں کی دیکھ بھال اور ان سے جڑی عوامی سلامتی کے اہم معاملے پر سپریم کورٹ میں جاری سماعت فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اس معاملے میں تمام اعتراضات، دلائل اور خدشات پر 7 جنوری 2026 کو تفصیلی سماعت کی جائے گی اور اسی دن آئندہ لائحہ عمل پر غور ہوگا۔ تمل سپر اسٹار اور تملگا وتریگزگم ٹی وی کے پارٹی کے لیڈر تھلپتی وجے نے تمل ناڈو میں برسر اقتدار DMK پر تلخ تبصرہ کرتے ہوئے اسے بری طاقت قرار دیا ہے۔ وجے نے یہ تبصرہ 17 دسمبر کو ایک ریلی کے دوران کیا، جو کہ کرور بھگدڑ کے بعد ان کی پہلی ریلی ہے۔ اس ریلی سے خطاب کرتے وجے نے نہ صرف DMK کو بری طاقت کہا بلکہ اپنی پارٹی TVK کو شفاف اور تازہ طاقت بتایا۔ ساتھ ہی انہوں نے 2026 اسمبلی انتخابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ انتخاب الگ ہوگا اور لوگ سب سمجھا دیں گے۔
ہندوستانی حکومت کی جانب سے مسلسل آگاہ کیے جانے کے بعد بھی بڑی تعداد میں ہندوستانی شہری روسی فوج کے لیے یوکرین سے جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر رہے بلکہ دھوکے سے انہیں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں مزید 2 ہندوستانی روس اور یوکرین جنگ کے درمیان ہلاک ہو گئے۔ ان کی لاشیں بدھ یعنی 17 دسمبر کو دہلی ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ ستمبر سے اب تک میدان جنگ میں کم از کم 4 ہندوستانیوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ دیگر 59 ہندوستانی ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ لوک سبھا میں آج اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران جی رام جی بل کو منظوری مل گئی۔ مودی حکومت نے بل پہلے سے جاری منریگا منصوبے کو نیا نام دینے اور کچھ تبدیل کرنے کے مقصد سے پیش کیا ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیاں اس سے شدید ناراض ہیں۔ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ منریگا یعنی مہاتما گاندھی نریگا منصوبہ کا نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی مودی حکومت نے ایک اہم منصوبے سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹانے جیسا قدم اٹھایا۔ ایک طرف مودی حکومت نے منریگا سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹا دیا، دوسری طرف مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان کی حکومت کو سخت جواب دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی حکومت دیہی روزگار گارنٹی منصوبہ کرم شری کا نام بدل کر مہاتما گاندھی کے نام پر رکھے گی۔ انہوں نے مودی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ منریگا منصوبے سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹایا جانا شرمناک ہے۔ اگر وہ بابا قوم کو احترام نہیں دے سکتے تو ہم دیں گے۔ ادھر اتر پردیش کے رامپور ضلع کی ایک عدالت نے سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق کابینہ وزیر اعظم خان کو انتظامی افسران کے خلاف قابل اعتراض زبان استعمال کرنے کے ایک مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ استغاثہ اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا، بالخصوص الیکٹرانک شواہد پیش نہیں کیا جا سکے، جس کے باعث ملزم کو شبے کا فائدے کا حق دیا گیا ہے۔ منریگا کی جگہ وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوکا مشن گرامین بل لائے جانے کے خلاف جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں اپوزیشن جماعتوں نے زبردست احتجاج کیا۔ کانگریس صدر راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے نے واضح الفاظ میں کہا، یہ صرف منریگا نام بدلنے کا معاملہ نہیں بلکہ ملک کی سب سے بڑی روزگار اسکیم اور حق محنت کا منصوبہ بند قتل ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس فیصلے کے خلاف جدوجہد پارلیمنٹ سے سڑک تک جاری رہے گی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے گورکھپور میں بھونے چنے میں خطرناک کیمیکل کی ملاوٹ کے معاملے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور یوپی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں ملی بھگت کا اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا بلڈوزر کا انتظام اپوزیشن کرے گا۔ مہاراشٹر کی نیوی ممبئی سے ایک چونکا دینے والی واردات سامنے آئی ہے، جہاں سٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف مہاراشٹر لمیٹڈ کے ایک افسر کو 6 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اراضی نیلام ہونے کے بعد اراضی کی رپورٹ دینے کے لیے 6 لاکھ روپے کی رشوت لی گئی تھی۔ اس معاملے میں اینٹی کرپشن بیورو نے 2 لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا، جن میں سٹکو کے لینڈ ریکارڈ کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ دلیپ بگولے بھی شامل ہیں۔ یمنا ایکسپریس وے حادثے میں کتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، اس کی صحیح تعداد بدھ کو بھی صاف نہیں ہو سکی۔ اب تک صرف 3 لوگوں کی شناخت ہو سکی ہے، جبکہ 20 لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ موبائل سامان اور شناختی دستاویزات آگ میں جل جانے سے لواحقین بے بس ہو کر اپنوں کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ منگل کی صبح ہونے والے حادثے کے بعد سے بسوں میں سفر کر رہے مسافروں، ڈرائیوروں، کنڈکٹروں اور کلینر کے اہل خانہ اسپتالوں، پوسٹ مارٹم ہاؤس اور پولیس دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اقتدار کے 11 ماہ مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیرف ان کا پسندیدہ انگریزی لفظ ہے، اور اسی پالیسی کی مدد سے انہیں پہلے 10 ماہ میں دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائیں۔ ٹرمپ کے مطابق ٹیرف نہ صرف امریکہ کے لیے ایک مؤثر دفاعی ہتھیار ثابت ہوئے، بلکہ ان کی بدولت امریکی معیشت نے توقع سے کہیں زیادہ آمدنی بھی حاصل کر لی ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ہمسائے ممالک کے ساتھ شعبۂ صحت میں تعاون کو نئی رفتار دی ہے۔ نڈا نے افغانستان کے وزیر صحت مولوی نور جلالی اور نیپال کے وزیر صحت اور آبادی ڈاکٹر سدھا شرما گوتم کے ساتھ الگ الگ اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ وزارت صحت کے سرکاری ایکس ہینڈل سے جاری کردہ ایک مراسلے کے مطابق ان ملاقاتوں میں ہندوستان کی پڑوسی پہلے پالیسی کے تحت انسانی امداد اور صحت کی شراکت داری پر زور دیا گیا ہے۔ اجیت پوار دھڑے سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر مانک راؤ کو کاٹے نے بدھ یعنی 17 دسمبر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ گورنر آچاریہ دیورت نے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے خط کے جواب میں محکمانہ رد و بدل کو منظوری دی ہے۔ قومی دارالحکومت میں شدید فضائی آلودگی کی روشنی میں دہلی حکومت اور کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ نے ابھی تک سخت ترین اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
دہلی میں نو پی یو سی نو فیول کا اصول جمعرات یعنی آج سے نافذ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن گاڑیوں کے پاس پولوشن انڈر کنٹرول سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا وہ پیٹرول، ڈیزل یا سی این جی نہیں لے سکتے۔ مزید برآں دہلی سے باہر رجسٹرڈ بی ایس وی آئی سے کم اخراج معیار والی گاڑیوں کو دارالحکومت میں داخل ہونے سے مکمل طور پر منع کیا جائے گا۔ ملک کے ہائی وے سفر میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ مرکزی وزیر برائے سڑک ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کے آخر تک پورے ہندوستان میں یہ آئی پر مبنی ڈیجیٹل ٹول کلیکشن سسٹم نافذ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ٹول پلازا پر گاڑیوں کو رکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ملٹی لین فری فلور سسٹم سے سفر میں کافی تیزی آ جائے گی، ایندھن کی بچت ہوگی اور حکومت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ مدھیہ پردیش کی اجین میں تقریباً 8 ماہ سے بھارتیہ کسان سنگھ کے ذریعے جاری سخت احتجاج کے سامنے ریاست کی بی جے پی حکومت جھک گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے سمہاستھا علاقے کے لینڈ پولنگ ایکٹ کو مکمل طور سے منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے متعلق احکامات منگل 16 دسمبر کی دیر رات ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اتراکھنڈ کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل گرمیت سنگھ نے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی حکومت کی طرف سے منظور کیے گئے 2 اہم ترمیمی بلوں کو واپس کر دیا ہے۔ گورنر نے تکنیکی خامیوں کی وجہ سے انہیں دوبارہ غور کرنے کے لیے اسمبلی میں واپس کر دیا۔ بل یکساں سول کوڈ اور آزادی مذہب دھرم پریورتن مخالف قانون کی نفاذ سے متعلق ہے۔ یونائٹڈ مسلم فورم نے امید پورٹل SIR اور شہر میں قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے موضوعات پر عوامی شعور کی بیداری کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری وغیرہ اس میں شامل تھے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی ادارے انروا نے اعلان کیا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران غازہ میں موسلادھار بارشوں سے شدید سردی اور پہلے سے تباہ شدہ عمارتوں کی منہدم ہونے کے باعث 16 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 3 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا غازہ میں حالیہ شدید بارشوں طوفانوں کے نتیجے میں تقریباً 55,000 فلسطینی خاندان متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے املاک اور عارضی رہائش گاہوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ غازے میں الشفا طبی کمپلیکس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ نے خبردار کیا ہے کہ شدید سردی کی لہر کے باعث بچوں کی بڑی تعداد بالخصوص قبل از وقت پیدا ہونے والے اور نومولود بچوں کی ہلاکتوں کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادویات کی شدید قلت، محفوظ ہیٹنگ ذرائع کی عدم دستیابی اور عارضی گھروں کو غازہ میں داخل کرنے پر پابندی کے باعث صورتحال نہایت سنگین ہو چکی ہے اور فوری مداخلت نہ کی گئی تو ایک بڑی انسانی تباہی جنم لے سکتی ہے۔ جرمن پارلیمنٹ بونڈسٹاگ نے قابض ظالم صہیونی درندوں سے فضائی دفاعی نظام ایرو 3 کی خریداری کے معاہدے میں توسیع کی منظوری دے دی، جس کی اضافی مالیت تقریباً 3.1 ارب ڈالر بتائی گئی ہے۔ اس توسیع کے بعد معاہدے کی مجموعی مالیت 6.7 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ یوں یہ قابض ظالم صہیونی درندوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سیکورٹی برآمدی معاہدہ بن چکا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی انتظامیہ نے القدس کے شہری خلیل بسبوس اور ان کے بیٹے بلال کو سلوان بلدہ کے بطن الحوا محلے میں واقع اپنے دونوں مکانات آئندہ ماہ کی 5 تاریخ تک جبری طور پر خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ادھا مسجد اقصیٰ کے جنوب میں واقع اس محلے میں آباد فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی منظم پالیسی کا حصہ ہے اور اس کا مقصد آباد کار تنظیم عتیرت کوہنیم کے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کے حکام نے زمین کی نام نہاد یہودی ملکیت کا جھوٹا جواز پیش کیا جن پر یہ مکانات قائم کیے گئے ہیں۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی حکومت کے سربراہ ظالم دہشت گرد بنجمن نیتن یاہو نے مصر کے ساتھ گیس کے ایک معاہدے کی حتمی منظوری کا اعلان کیا ہے، جسے اس نے نام نہاد تاریخی معاہدہ قرار دیا۔ اس معاہدے کی مجموعی مالیت تقریباً 112 ارب شیکل بتائی گئی ہے، جس کے تحت امریکی کمپنیاں فلسطینی وسائل سے لوٹی گئی گیس کو قابض ظالم صہیونی درندوں کے زیر قبضہ گیس فیلڈ سے نکال کر مصر برآمد کریں گی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔